शाहराह दस्तूर से AQS के साथ अब्दुल करीम सिद्दीकी, शोबा सहाफत से 25 साल से मुंसलिक। मैं हूं सुहेल खान, पिछले 20 साल से सहाफत से मुंसलिक। एक बार पिछले 25 साल से सहाफत की शोबे से मुंसलिक। 18 साल से सहाफत कर रहा हूँ। मैं हूँ खुदा यार खान, गुज़श्ता 23 साल से सहाफत के शोबा से मुंसलिक। मलिक, गुज़श्ता 10 साल से सहाफत के साथ मुंसलिक। अब से कुछ ही देर में आप देखिए पानामा केस के हवाले से होने वाली मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स, उस पर मेरे साथियों का तज्जिया। अब से कुछ ही देर में फेसबुक लाइव पर शाहराह दस्तूर से कयूम सिद्दीकी के साथ। शाहराह दस्तूर पर AQS के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहराह दस्तूर से AQS के साथ हमारी इस अदना सी कोशिश, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। आज हम इस ट्रांसमिशन का मकसद ये है कि बताया जाए कि हम सहाफ़ी जो हैं पानामा केस को किस तरह से देख रहे हैं। पानामा केस क्या रुख इख्तियार करेगा? क्या वज़ीर आज़म नाअहल हो जाएंगे? क्या इमरान खान की पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उठाकर बाहर फेंक देगी? अगर नहीं फेंकेगी तो तफ्तीश तहकीक कैसे होगी? ये सारे मामला कैसे चलेंगे? और आज भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। नए साल से असर नो शुरू होने वाला है ये पनामा केस, लेकिन इसमें एक डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ एडिशनल दस्तावेज़ात दाखिल की गई हैं, और ये वो दस्तावेज़ात हैं जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि इनसे ये साबित होता है कि मरियम नवाज 2005 में मेफेयर फ्लैट्स और जो ऑफशोर कंपनी जिसके ये मलकीती फ्लैट्स हैं यानी नेल्सन और नेस्कॉल, उनकी अल्टीमेट बेनिफिशियर ओनर हैं, और वो महज ट्रस्टी नहीं है जैसा कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली का मौक़िफ़ है कि मरियम नवाज इसकी बेनिफिशियल या हकीकी वारिस नहीं है, बल्कि वो इसकी सिर्फ ट्रस्टी हैं और असल वारिस हुसैन नवाज हैं। एक ये डेवलपमेंट हुई है, और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि वज़ीर आज़म हुसैन नवाज, मरियम नवाज और सफदर, कैप्टन सफदर जो कि दामाद हैं शरीफ फैमिली के, उनके वकला जो पहले थे सलमान असलम बट, उनकी जगह मखदूम अली खान, जबकि अकरम शेख की जगह जो कि मरियम और सफदर को रिप्रेजेंट करेंगे, उनकी जगह शाहिद हामिद जो साबिक गवर्नर पंजाब रहे, उनके भाई जाहिद हामिद वफाकी वज़ीर क़ानून हैं, और सलमान अकरम राजा हुसैन नवाज को रिप्रेजेंट करेंगे अकरम शेख की जगह। लेकिन यहाँ पर हसन नवाज जो हैं उनको रिप्रेजेंट अकरम शेख एडवोकेट ही करते रहेंगे। तो ये आज की डेवलपमेंट है। इस सारी डेवलपमेंट को मेरे साथी किस तरह से देखते हैं? मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले इंतहाई सीनियर तज्जियाकार भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, आप उनको पढ़ते भी रहे हैं, कुछ अंग्रेज़ी अखबारात से वाबस्ता हैं और उर्दू अखबारात से वाबस्ता हैं। मुझे आप जानते ही हैं AQS। मेरे पहले साथी जो हैं वो नासिर इकबाल, इनका तारुफ मैं करवा दूं। नासिर इकबाल डॉन न्यूज़ से, डॉन इंग्लिश अखबार जो है उससे वाबस्ता हैं, जबकि उनके साथ हसनात अहमद हसनात जो हैं वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून से वाबस्ता हैं तकरीबन 10 साल से। और आपके दाएं तरफ अगर राहत जो है फ़र्क जो है मुझे बताएं कि यूसुफ ज़ई, गुलाम नबी यूसुफ ज़ई जो हैं ये तकरीबन 18 साल से एक्सप्रेस ट्रिब्यून के साथ हैं। वो कि इनका तजर्बा सहाफ़ती तजर्बा 18 साल का है, लेकिन एक्सप्रेस ट्रिब्यून उर्दू अखबार के साथ वाबस्ता है। उनके साथ खुदा यार मौला, सभी जानते हैं, बड़ी प्लेजेंट पर्सनैलिटी, इंग्लिश अखबार से ताल्लुक़, बिजनेस रिकॉर्डर से, बेहतरीन सहाफ़ी। और मेरे साथ खड़े हैं सुहेल अहमद, द न्यूज़ के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं। तो मेरा पहला सवाल जो है नासिर आपसे है, ये जो सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं किस तरह से देख रहे हैं? क्यों तब्दील कर दिया गया? वज़ीर आज़म ने क्यों ज़रूरत महसूस की कि अपने वकला को तब्दील करना? असल में ये 26-27 दिन के बाद जो हियरिंग हुई है, इसमें ज़ाहिर है PM हाउस और जो उन्होंने जहन सोचा होगा, क्योंकि जो मीडिया है, सोशल मीडिया स्पेशली, उसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही थी।
کہ جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے اچھا ریپرزنٹیشن نہیں کی پرائم منسٹر کو. مطلب جو سلمان اسلم بٹ صاحب ان سے کچھ سلپیجز ہو گئی. مثلا ان سے ایک یہ بات ہوگی کہ ہر آپ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھا تو وہ سب سے بڑی وجہ بنی ہے ان کی اس سے علیحدہ کرنے کی؟ وہ سب سے بڑی وجہ بن سکتی, بلکہ وہ یقیناً انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس میں بہت زیادہ کرٹیسزم ہوئی ہے, الیکٹرانک میڈیا میں بھی ہوئی ہے, ٹاک شوز میں بھی ہوئی ہے, سوشل میڈیا میں بھی ہوئی ہے. تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ یقیناً بہتر ہے کہ ہم اپنا وکیل بدل لیں. اور جو انہوں نے ان کے چوائس ہے وہ بہت اچھی چوائس ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مخدوم علی خان جو ہے وہ ون آف دی بیسٹ ٹاپ لائرز آف دس کنٹری, اور وہ بہت ایکسپیرینس لائر ہیں اور ان کی ریپرزنٹیشن بھی بہت اچھی ہے. سلمان صاحب بہت اچھے کارپوریٹ لائر ہیں, لیکن سلمان صاحب میں ایک پرابلم یہ تھی کہ وہ کورٹ کے سامنے اب کیس پریزنٹ کرنا ان کو تھوڑا سا ان کے لیے مشکل تھا. لیکن مخدوم علی اچھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا بینچ جو ہے سلمان اسلم بٹ کے حوالے سے کیا ہاسٹائل تھا؟ نہیں, دیکھیں یہ کہنا, کیونکہ سلمان اسلم بٹ اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, یہ کہنا بہت زیادتی ہوگی کہ بینچ ہاسٹائل تھا. بینچ کسی کی طرف ہاسٹائل نہیں ہوتا. بینچ دیکھیں پرووکنگ اس کا کام ہے, سرچنگ کوشچن کرنا, پرووکنگ کوشچن کرنا, تاکہ وہ جواب آئے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کوئی سخت بات کر دی ہے تو انہوں نے اپنا مائنڈ بنا لیا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. یہ ڈیورنگ دی پروسیڈنگز ججز خاص طور پہ, اور یہ بڑے اچھے ججز ہیں, دے آر ویری ایکسپیرینس ججز, وہ سخت سوال کرتے ہیں تاکہ جواب آئے اور جواب ایکسپلین ہو. اچھا اس پہ بھی ابھی ہم بات کریں گے, لیکن آج جو کچھ نئے ڈاکومنٹس آئے ہیں وہ اس میں بی بی آئی کا جو فائنینشیل کرائم انویسٹیگیشن ونگ ہے اس کے حوالے سے خط ہے, اور ایک اور خط بھی ہے. اسناد مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے ایک سٹوری کی تھی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ڈاکومنٹ داخل کیے گئے, ایک فائنینشیل کرائم انویسٹیگیشن ایف آئی اے نے کوئی ایک تحقیق شروع کی تھی. یہ دستاویزات بھی اسی سے منسلک ہیں کہ جس میں موزیک فونسیکا اور جو منروا سروسز, یعنی کہ وہ جس کے حوالے سے بھی بینچ کی طرف سے سوال کرتے رہے کہ آخر وہ کون ہے جس نے منروا سے سروسز حاصل کی. تو آج جو ڈاکومنٹس آئے ہیں اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو منروا سے سروسز لی گئی ہیں وہ اصل میں مریم صفدر نے لی ہیں. تو ایک آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ کنیکٹ کر پائیں گے؟ کیوں قیوم صاحب, اصل میں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے آج جو اسٹیبلش اپنے کوشش کرنے کی ہے کہ جی مریم نواز وہ بینیفیشل اونر ہے اس پر ان لندن پراپرٹیز کی. اچھا, مریم نواز اگر حقیقی وارث ہوتی ہیں تو پھر اس کا فائدہ کیسے جائے گا, یا میرا کیسے سپورٹ کرے گا کہ جو پرائم منسٹر میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن پہ اس کا کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا. اس کا کیپٹن صفدر اگر وہ ثابت بھی کر لیتے ہیں تو کیپٹن صفدر کی ڈسکوالیفیکیشن پہ بالکل ہوگا. کیسے مطلب ان کے ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جا سکتے ہیں؟ بالکل جا سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے جو نامینیشن فارم فل کیا اس میں انہوں نے ڈیپینڈنٹ شو کیا ہوگا, اپنی جو وائف ہیں ان کی جو یہ پراپرٹیز ہیں یہ ڈسکلوز نہیں کی, تو اس بیس پہ ان پہ ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے. اچھا, لیکن جو قیوم صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ کورٹ نہ صادق اور امین کے فیصلے کی اس طرف جا رہی ہے کوشچن کو, نہ وہ ڈپینڈنسی پہ فوکس کر رہی ہے. ان کا سارا فوکس جو پچھلی 10 ہیئرنگ میں آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا وہ صرف منی ٹریل پہ تھا کہ جی برڈن آف پروف شریف فیملی بتایا کہ یہ پیسہ کیسے آیا, کیسے گیا, کس طرح پراپرٹی لی گئی. صرف یہ ابھی تک جو ہیئرنگ 10 ہوئی ان میں سارا فوکس کورٹ کا وہ یہ تھا کہ منی ٹریل اسٹیبلش کی جائے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ جو شریف فیملی کے جو پہلے کونسل تھے سلمان اسلم بٹ, ان سے کوئی 2-3 ایسی اسٹیٹمنٹ 2-3 آرگومنٹ ایسے ہو گئے. کیا اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے آپ سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے جو انہوں نے یہ بات کر دی کہ جی ڈاکومنٹ نہیں ہے اس وقت, یعنی یہ سارا کام پرچیوں پہ ہوتا ہے, ابھی بھی جائیں تو فیصلہ آباد میں کام پرچیوں پہ ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ جو میرا خیال ہے کہ کوئی آدمی کوئی زیرو اس کو وہ سمجھنے سے بالاتر ہے کہ یار یہ کس طرح یہ ہو گیا کہ یہ کیسے بزنس اس طرح چل گیا. اچھا غلام نبی یوسف زئی, آپ سے سوال اب میں جو سوال ہے آپ کی طرف اچھالوں گا, اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹس داخل کیے جا رہے ہیں, بڑا بنیادی سی بات ہے کہ دونوں طرف سے دستاویزات آ رہی ہیں. ان دستاویزات کی قانون کی نظر میں کیا اہمیت بنتی ہے؟ ذرا آپ اس بارے میں ہمیں بتا سکیں گے کہ کیا یہ دستاویزات کوئی واقعی ایویڈنس ہیں, یا ابھی اس کا فیصلہ ہونا ہے کہ یہ ایویڈنس ہے بھی یا نہیں ہے؟
قیوم صاحب اگر ہم دیکھیں اس کیس کو، پاناما لیکس کیس کو، بنیادی طور پر یہ ایک پولیٹیکل کیس ہے. پولیٹیکل کیس کو پوری دنیا میں جو عدالتیں ہوتی ہے اس کو سننے کا جو وہ طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے، اور وکیلوں کا جو پریزنٹیشن کا یا آرگومنٹس کا وہ طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے. سلمان بٹ کو جو تبدیل کرنے کا جو بنیادی پرپز ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ پیورلی قانونی انداز میں اس کیس کو لڑ رہا تھا، جبکہ یہ کیس ہے پولیٹیکل، اس کو سیاسی انداز میں لڑنے کی ضرورت ہے تھی، قانونی کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل. لیکن مخدوم علی خان وہ تو میڈیا سے بات بھی نہیں کرتے ہیں. مطلب مخدوم علی خان، آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل پرویز مشرف کے دور کے اندر وہ اٹارنی جنرل فار پاکستان تھے، بہت بڑے وکیل ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن ان کی کمپٹنس جو ہے اس حوالے سے وہ بھی امپیکیبل ریپوٹیشن کے حامل ہیں وہ. جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مخدوم علی خان جو ہے نا وہ اٹارنی جنرل رہے ہیں، اور جنرل افتخار محمد چودھری ورسز جنرل پرویز مشرف کیس میں ان کا جو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے خود وہ کیس کور کیا ہوا ہے، اس میں انہوں نے پولیٹیکل پلس لیگل طریقے سے وہ کیس جو ہے نا وہ اپنا پریزنٹ کیا تھا. گو کہ اس وقت کی عدالت کی اپروچ کچھ اور تھی، لیکن مخدوم علی خان نے بہت اچھے طریقے سے پرویز مشرف کا کیس وہاں پر پیش کیا تھا، اور ریفرنس کے حوالے سے جو ان کے جو آرگومنٹس تھے وہ قانونی کے ساتھ ساتھ جو لیگل کے ساتھ ساتھ سیاسی. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس سیاسی ہے اور اس کو سیاسی سطح پر لڑنے کی ضرورت ہے، تو سیاسی انداز میں، تو اس حوالے سے تو مخدوم علی خان آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہترین چوائس ہوں گے؟ جی بالکل بہترین چوائس ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بڑے کیس کو کس طرح لڑنا ہے. یہ بڑا کیس ہے، اس نے پورے ملک میں جو ہے نا ایک ہائپ کریٹ کیا ہوا ہے، اور اس ہائپ کو دور کرنے کے لیے، لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، عدالت کے اندر جو پریزنٹیشن ہے، جو آرگومنٹس ہے، اس کو پراپر طریقے سے کرنے کے لیے اس کیلیبر کے وکیل کی ضرورت ہے، جو میرے خیال میں مخدوم علی خان جو ہے نا اس وقت ایک بہت اچھے چوائس ہو سکتے تھے، اور انہوں نے اس چوائس کا انتخاب کیا ہے. باقی جو آپ کا سوال تھا ڈاکومنٹس کے حوالے سے، تو آج جو اضافی ڈاکومنٹس جمع کیے کم و بیش وہی ڈاکومنٹس ہے. مینروا کی اونرشپ کے حوالے سے جو ڈاکومنٹس ہے وہ پہلے بھی جو تھے، لیکن آج انہوں نے صرف ایک طرف سے بار بار پوچھا جا رہا تھا. اگر آپ کو آخری سماعت یاد ہو جس پہ جسٹس عظمت سی شیخ کے بڑے ریمارکس تھے، اور انہوں نے ساری چیزوں کو کنکلوڈ کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم صرف آپ لوگوں کے کہنے کے اوپر تو کسی کو نااہل یا کسی کو جو کامیاب قرار نہیں دے سکتے ہیں. تو اس کے اندر یہ کہا گیا تھا، بڑی یہ پرٹیننٹ کوسچن آیا تھا کہ یہ مینروا کیا ہے، اس کی سروسز کس نے حاصل کی تھی. تو وہ جو ایک ڈسکنیکشن تھا جس کے حوالے سے خاموشی تھی، اب پی ٹی آئی کا کلیم یہ ہے ان ڈاکومنٹس کے ذریعے سے کہ وہ کنیکشن سامنے آ گیا کہ 2005 میں مریم صفدر جو ہیں انہوں نے درخواست کی تھی، ان کے پاسپورٹ کی کاپی بھی ہے، کچھ ای میلز کی ٹرانزیکشن بھی ہے، تو وہ اس حوالے سے اس کو آپس میں کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جی قیوم صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ بیسیکلی وہی چیز ہے. مریم صفدر کے حوالے سے یہ معاملہ پہلے بھی ورجن آئی لینڈ کا لیٹر انہوں نے پیش کیا ہے نا، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے اس کو وہ جو ایجنسی ہے کہ یہ جو ملکیت ہے یہ مریم صفدر کی ہے، اور تو کوئی چیز نہیں ہے نا. یہ اب ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ویریفائڈ جو ہے نا، ہمارے پاس ویریفائڈ لیٹر ہے، اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ مریم صفدر کا جو ہے نا وہ مریم صفدر کی جو ملکیت ہے وہ اسٹیبلش ہے. تو اس میں نئی چیز کوئی نہیں ہے. دیکھیں اس کیس میں ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے جو چیزیں آنی تھی وہ آ چکی ہے، ایویڈنسز کے حوالے سے جو چیزیں آنی تھی وہ آ چکی ہے، وکیل اپنے آرگومنٹ کر چکے ہیں، ایک نیا بینچ بن گیا ہے. وکیل جو ہے نا اگر لیگل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے نا تو وہی باتیں ہیں، وہی قانونی نکات ہے جو پہلے سلمان بٹ کہہ چکے ہیں، جو پہلے نعیم بخاری کہہ چکے ہیں. وہ چیزیں وہ ہو چکی ہے، وہ ریپیٹیشن ہوگی. نئی چیز جو ہے نا وہ کتنا فورسفلی جو ہے نا وہ اپنی چیزیں عدالت میں وہ پیش کریں گے، وہ جو ہے نا ایک ڈیفرنس ہوگا. باقی جو ہے نا اس میں ایویڈنسز کے حوالے سے، ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے اور لیگل پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے کوئی نئی چیز نہیں ہے. اگر سپریم کورٹ اس کو ایک عام کیس کے طور پر سنے
تو میرے خیال میں میری جو ذاتی رائے ہے کہ مینٹینیبلٹی کی بنیاد پر پہلے دن اس کو اٹھا کر پھینک دینا چاہیے، کیونکہ سپریم اچھا، اس میں یہ جو مینٹینیبلٹی کا آپ نے نقطہ چھیڑا ہے، اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 7 نومبر کو جو انور ظہیر جمالی صاحب کا بینچ تھا، اس نے مینٹینیبلٹی کا فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ درخواستیں مینٹینیبل ہیں. تو اب دوبارہ تو مینٹینیبلٹی کا ایشو نہیں اٹھے گا، کیونکہ وہ آرڈر تو بہرحال ان فیلڈ ہے اور اس کے اوپر کوئی ریویو بھی نہیں کیا گیا. اس سے پہلے کہ اس پہ ہم واپس آئیں، خدا یار مولا سے بات کرتے ہیں، کیونکہ ایک اور وکیل تبدیل ہوئے ہیں. پہلے پی ٹی آئی نے بہت بڑے قانون دان حامد خان جو ہے، بہت بڑے پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل لائر ہیں، ان کو تبدیل کیا. اس کی وجہ بھی پولیٹیکل وجہ تھی، اس کی لیگل وجہ نہیں تھی. اور یہ باتیں میں اپنے ہم دوستوں سے بھی پوچھیں گے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ شاہد حامد جو کہ سابق گورنر رہے ہیں، اور پھر اس میں ایک اور بڑی مزے کی بات یہ کہ جنرل پرویز مشرف کے دور کے اندر سابق گورنر رہے، وہ جو ہیں وہ اب شریف فیملی کی طرف سے، یعنی کہ مریم اور صفدر جو کیپٹن صفدر ہیں، ان کی طرف سے آئے. تو یہ جو پولیٹیکل کنیکٹ ہے، اب دیکھیں کہ زاہد حامد جو ہیں ان کے بھائی بھی ہیں، وہ وفاقی وزیر قانون ہیں. خدا یار مولا، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ساری ڈیولپمنٹ کو؟ غلام نبی یوسف سعید صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ لیگلی کیس تو وہ جو آرگومنٹس دے چکے ہیں وہی ریپیٹیشن ہوگی. یہاں میں یہ بات شیئر کروں گا کہ لیگلی گراؤنڈز وہی رہیں گی اور باتیں بھی وہی ہوں گی. چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، سافٹنس کچھ پیدا ہو سکتی ہے، یا جیسے سلمان اسلم بٹ وہ دھیمے مزاج کے آدمی تھے، یہ تھوڑا سا اس کو تیزی کے ساتھ آگے لے کے جائیں گے. لیکن لیگلی آپ اس پوائنٹ آف ویو سے آگے نہیں جا سکتے، خاص حد سے آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ نے کیس عدالت میں لڑنا ہوتا ہے لیگلی، ان گراؤنڈز پہ، ان کوسچن آف لاز کا آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ان کوسچن آف فیکٹس کا آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو مطلب جو آپ کہہ رہے عدالت ہیں کے کہ سامنے یہ قانون کی جنگ نہیں ہے، یہ سیاسی جنگ ہے جو عدالت کے اندر لڑی جا رہی ہے. جی میں یہ تو ایک امپریشن ہے، لیکن میرا اس سے پوائنٹ آف ویو مختلف ہے قیوم صدیقی صاحب، کہ یہ قانونی جنگ قانونی انداز میں لڑنی چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں، آپ کو یاد نہیں ہے کہ کورٹ ابھی تک اسی جگہ کھڑے. کیا پینک بٹن کیوں دبا ہوا ہے؟ پی ٹی آئی وکیل تبدیل کر رہی ہے، مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے وکلا کو تبدیل کر رہی ہے، یہ پینک بٹن کیوں دبا ہوا ہے؟ سہیل، کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ اصل میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک چینج آف گارڈ ہے. اور پہلے بھی پاکستان مسلم لیگ کی حکومت نواز شریف نے پہلے جو ہے نا شاہد حامد کو ٹیسٹ کیا تھا اور وہ کامیاب ہو گئے تھے. وہ کون سا کیس ہے؟ یہ جو دھاندلی والا کیس تھا، جوڈیشل کمیشن. وہ دھاندلی والا کیس بھی جو ہے اس میں بھی شاہد حامد، وہی جو چیف جسٹس پاکستان جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں 3 رکنی جوڈیشل کمیشن بنا تھا پاکستان تحریک انصاف کے الزامات کے حوالے سے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، منظم دھاندلی ہوئی ہے. بالکل اس میں شاہد حامد نے بڑا زبردست پرفارم کیا تھا، انہوں نے بڑا زبردست پلیٹ کیا ہوا تھا. تو میرے خیال میں یہ محمد میاں نواز شریف کی بڑی زبردست اسٹریٹجی ہے کہ انہوں نے اپنے جو انہوں نے ان کو جیت دلوائی تھی کورٹ میں، اب انہوں نے دوبارہ شاہد حامد کو کیا. آلدو کہ پہلے بھی جو ہے بہت وکلا جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن جس طرح ناصر نے کہا کہ سلمان اسلم بٹ بڑے زبردست کارپوریٹ اچھے لائر ہیں، لیکن وہ اس کی باڈی لینگویج اور اس کا جو اتنا وہ کہتے ہیں کہ وکیل کا بھی روب دبدہ ہوتا ہے اور کس طرح وہ ڈیلیور کرتا ہے، تو وہ اس طرح نہیں کر سکے. نہیں تو آپ کا خیال ہے کہ عدالتیں جو ہیں بڑے وکیل کو دیکھ کے کوئی ڈر جاتی ہیں، یا فیکٹس اور کوسچن آف لا کے اوپر ڈر نہیں جاتے؟ لیکن مطلب ہے وہ کہ وہ ایسے ایویڈنس وہ اس طرح کے طریقے اس طرح کے جو ہے نا فارمولیشن تیار کر لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کورٹ تھوڑا بہت کنونس ہو جاتی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی لیگل اسٹریٹجی جو ہے وہ چینج کی ہے. یہ میں کیونکہ اس پہلی والی جو ہے نا اسٹریٹجی پہ انہوں نے اس بیس پہ یہ کیے تاکہ کیونکہ اس میں رزلٹ اچھے آئے ہوئے. قیوم صدیقی، اس میں اگر آپ یہ دیکھیں اسٹریٹجی چینج نہیں ہوئی، وکلا چینج ہوئے ہیں بھائی. پوائنٹ آف ویو تو وہی ہے، ڈاکومنٹس وہی جمع ہوئے ہیں. آپ اس بات کو کیوں مس کر رہے ہیں کہ کورٹ ابھی تک وہی کی وہی کھڑی ہے جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا تھا کہ وٹ از دی منی ٹرائل. وہ ثبوت مانگتے ہیں، دبئی سے پیسہ گیا، قطر میں گیا، سعودی عرب میں گیا. بھائی وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں صرف سمپل آگے بتا دیں، پرائم منسٹر صاحب کے وکلا کو کہتے ہیں، بچوں کے وکلا کو کہتے ہیں آپ آگے ہمیں بتا دیں، آپ نے مے فیئر فلیٹس کی اونرشپ تو تسلیم کر لی ہے، پیسہ کہاں سے گیا بھائی؟ وہ کورٹ وہی پہ کھڑی ہے، اس سوال کا جواب نہیں ملا. لیکن وہ کہتے تو ہیں کہ جناب انہوں نے 1972 کے اندر ایک مل خریدی تھی، مل فروخت کی تھی، دبئی میں انویسٹ کی تھی،
फिर सिद्दीकी कतर साहब की वो एक मानते हैं, पर्सनालिटी है, सिद्दीकी साहब वो मानते हैं। उसके साथ कतर आई। की एडिशन और अगर कहाँ वो से आ रियल गई? स्टेट बिजनेस में उनका डिविडेंड उन्होंने ले लिया तो क्या कसूर किया गया? कसूर की बात नहीं है, डिविडेंड लेना कोई कसूर नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, हर बंदे तो का कारोबार फंडामेंटल करना राइट कोई गुनाह है? कोई गुनाह नहीं है। क्या क्या प्राइम मिनिस्टर की फैमिली को ये हक नहीं है कि वो बच्चे उनके हम कौन सा कारोबार कहते कर हैं? सके? अगर वो यहाँ करते हैं कारोबार कोर्ट तो भी कहते हैं कि कोर्ट यहाँ पे- भी सिद्दीकी साहब आप इस बात पे ध्यान दें कि कोर्ट भी यही कहती है कि हम कुछ नहीं कहते, आप जो मर्जी करें, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है, आपका लीगल राइट है, बिजनेस करें। लेकिन बात यह है, वो कहते हैं कि हमें ये बता दे आप मुल्क के उस ओहदे पे विराजमान हैं जो पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप हमें सच बताना पसंद नहीं करेंगे, तकरीर में कुछ कहेंगे, बयानात में कुछ करेंगे, स्टेटमेंट आप कुछ लेकिन जमा इसमें- कराएंगे, इसमें तो उसमें एक आप बड़ी- क्लैरिफाई अच्छा, करें। इसमें एक और चीज भी है ना, अब ये बिजनेसेस का मामला है और हुक्मरानों का कारोबार के मामला है। जी अच्छा, नासिर इकबाल, आप समझते हैं कि ये लीगल से ज्यादा मॉरल मामला कुछ ज्यादा नहीं बनता चला जा रहा? बात असल है कयूम साहब कि देखें, जब प्राइम मिनिस्टर हैं जब, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आता है। तो जब तक वो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ये मुनासिब नहीं है कि वो किसी भी बिजनेस इंटरेस्ट या बिजनेस डील में शामिल हों। ठीक है, उनके बच्चे कर सकते हैं, लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर उनको फ़ायदा दे सकता है इन अ सेंस के कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात है, तो बेहतर यही होगा कि ये बिजनेस से दूर रहें। हाँ, लेकिन एक मैं बात बताना चाहता हूँ, कयूम साहब आपने एक बात कही थी कि पैनिक बटन क्यों हाँ, ये पैनिक बटन क्यों दबा हुआ है? बात क्यों असल ये है वो कि- तब्दील कर रहे हैं, ये तब्दील कर रहे इस हैं? सारा और प्रेशर जो है ना, ये आउटसाइड है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए ये एक ऑर्डिनरी, ठीक है, बाहर ये पॉलिटिकल केस है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए हाँ, ये ऑर्डिनरी मामला है, वकील तब्दील होते रहते हैं, अपना होते तब्दील रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने केसेस भी नहीं, आते लेकिन रहते हैं। देखें उसके जनाब, लिए जिसके arguments- प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की एक दूसरी बड़ी पॉलिटिकल सियासी जमात जो है वो सड़कों के ऊपर है, वो लॉकडाउन करने के लिए तैयार है, तो ये इसमें हाइप तो क्रिएट हुई भी है। लेकिन एक बात सुनिए, आप बेशक लॉकडाउन करें, जो मर्जी करें, जिसका वकील अच्छे आर्गूमेंट्स देगा केस वो जीतेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को आप सिर्फ आर्गूमेंट से इम्प्रेस करेंगे, नॉट थ्रू लॉकडाउन या कोई सोशल मीडिया में कैंपेन चला के या पॉलिटिकल। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप जो बाहर जो है वो उसकी पब्लिक, जो ऑडियंस है वो पब्लिक है। अदालत से सुप्रीम सबूत कोर्ट पर ने अच्छा फैसला कर दिया। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के अंदर एक और चीज भी, जहां वकला तब्दील हुए हैं वहां पे बेंच के सरबराह भी तब्दील हुए, और उस बेंच के अंदर दो नए जजेस, जिनमें जस्टिस एजाज अफजल खान और जस्टिस गुलजार अहमद, उनकी एडिशन हुई है। आपको याद होगा जस्टिस एजाज अफजल खान की 184(3) ये जो दरखास्तें आई हैं वो 184(3) आइन का आर्टिकल है जिसमें अवामी मफाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपनी इख्तियार समात जो है उसको एक्सटेंड करती है। हम ये देखते हैं स्टील मिल के मुलाजमिन का केस आया था, उसमें 184(3) के कैसा होना चाहिए। जस्टिस एजाज अफजल की बड़ी खूबसूरत उसके ऊपर जजमेंट है और उन्होंने उसको एंटरटेन नहीं किया था ऐसे मामला को। क्या कहा था उन्होंने? बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि ये जो बैड गवर्नेंस है, ये जुडिशल इंटरफेरेंस से कभी भी ठीक नहीं होगी, और ये आगे भी जो हमने पास में किया उसका एक्सपीरियंस हमारा अच्छा नहीं रहा, उसकी वजह से बहुत से और प्रॉब्लम आई। तो हमें उन्होंने कहा जुडिशल रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना, और ये उनकी जजमेंट थी। और इस केस में भी अब ये लीगल पॉइंट उठेगा कि 10 नवंबर को ना कोई पिटिशनर्स ने और रिस्पोंडेंट ने भी कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किए मेंटेनेबिलिटी पे। अब क्योंकि बेंच में दो जज भी शामिल हो गए, नए इंक्लूड हुए, इसी तरह अब लीगल टीम भी नहीं आ गई। ज़ाहिर बात है, क्योंकि PMLN के जो लीगल माइंड है, पीछे जो लोग बैठे हैं, वो ये कहते हैं जो पहली लीगल टीम थी उन्होंने गलती की कि मेंटेनेबिलिटी का इशू रेज ना करके, और जो मुझे लग रहा है कि वो अब मेंटेनेबिलिटी का इशू रेज होगा। लेकिन प्रॉब्लम जो मसला ये है वो ये है कि 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने शॉर्ट ऑर्डर के तहत ये अपने 11 जजमेंट की हवाला दे के मेंटेनेबिलिटी का इशू डिसाइड कर चुके हैं। अब देखना होगा कि इस लीगल पॉइंट में कोर्ट किस तरह इसको देखती है। क्या नए लीगल टीम मेंटेनेबिलिटी का इशू रेज कर सकती है, क्या उस अपने फैसले को रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि 2 जजेस नए बैठे हैं, उनका माइंड इंडिपेंडेंट माइंड है। इसी तरह एजाज अफजल साहब की 184(3) के हवाले से जो एक जजमेंट है, तो ये मैं चीज़ इसमें एक चीज सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूँगा कि आपको शायद याद होगा कि जो लास्ट ऑर्डर था उसमें जमाली साहब ने ये कहा था कि दिस केस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्टली हर्ड, मीनिंग देयर बाय कि ये एक नए फ्रेश तरीके से असर-ए-नौ शुरू होगा। अच्छा, तो इससे वकील क्वेश्चन मेंटेनेबिलिटी का उठा सकते हैं, और कोर्ट जो है उसके ऊपर कोई मेरी नाकिस राय के मुताबिक कोई कदगन नहीं है
तो वो ये मेंटेनेबिलिटी नहीं, को आप ये दोबारा कह रहे हैं कि जो पिछली 10 समातें हुई उसके अंदर जो ऑर्डर्स पास किए सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकन लार्जर बेंच ने, वो उनकी कोई हैसियत नहीं रही। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा कि नहीं, उनकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन कोई कदगन भी नहीं है। इसमें मैं तो एक कदगन भी चीज नहीं। ऐड करूंगा क्योंकि अब उस आर्डर में उस खुदा यार मौला की बात जो है ना, क्योंकि 184.3 के हवाले से इनका बड़ा एक इसके ऊपर 184.3 के हवाले से जैसे असनात मलिक साहब ने कहा, ये बात है कि ये इन द लार्ज इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक बात की जाती है। तो इन्होंने जब कन्वर्जन की थी नासिर साहब और सदीकी साहब, और उस वक्त कोई फरीक नहीं बोला था, मेंटेबिलिटी पे भी बात हुई थी, आपको रेज याद नहीं होगा, होता, और और कोई आर्डर में भी ऑब्जेक्शन यही रेज चीज़ नहीं है। हुआ था। और 184 के 3 और को यहाँ तक उन्होंने कि कन्वर्ट कर दिया था आपको इसको। याद होगा अटॉर्नी कि- जनरल फॉर पाकिस्तान जो है, उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की थी, साखान हाँ। खाकवानी वर्सेस जी, जी, फेडरेशन ऑफ जी, जी, पाकिस्तान, जी, जी। तो उस पे बाकायदा अदालत ने पूछा आप इतराज कर रहे हैं, एतराज तो कर- उसमें उनका नहीं। पीछे हो गया। मतलब अटॉर्नी जनरल जो है वो बिल्कुल पीछे और हो गया। आपको याद और होगा, कहा, नहीं जी मैं तो कोई इतराज नहीं कर रहा। तो मेरी पर्सनल कैपेसिटी में मैं ये शेयर करता हूँ कि 184 का सिलसिला या मेंटेबिलिटी का सिलसिला अभी नहीं उठेगा। हाँ, अलबत्ता ये होगा कि आर्गुमेंट जीरो से शुरू होंगे, क्योंकि नई टीम भी आ गई है। और नए तो एक बात और है इसमें कि इसमें कारपोरेट साइड को देखने वाला जज तो एक ही है, क्रिमिनलिटी को देखने वाले अब 2 हो गए हैं, जिसमें जस्टिस आसफ सईद खान खोसा वो लीड कर रहे हैं और दूसरे जस्टिस एजाज एजाज अफजल खान। अफजल खान साहब। बिल्कुल और इसके बाद जस्टिस गुलजार अहमद मतलब कॉर्पोरेट वो और उस corporate सारी से चीज़ों के वो- ऊपर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के अंदर अब एक और पहलू भी निकल के सामने आया है कि इस पे जो बहस होती है, इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ मीडिया में कुछ चीज़ें जो हैं किसी और तरह से पेश की जाती हैं। क्या क्या करना चाहिए मीडिया को? और फिर हम ये भी देखते हैं पिछली हेयरिंग के ऊपर भी कोर्ट के अंदर से ये कहा गया था कि बल्कि जस्टिस अजमत सी शेख, यहाँ तो मैं कोट करूंगा, उन्होंने कहा कि यहाँ पे और बात करते हैं और बाहर जाकर के मुख्तलिफ बात करते हैं। इसमें सदीकी साहब आप ये देखिए कि 2 बातें थी, दो बातें थी। यार आप इस- इतना ना इस- बोलें। इस- इसमें मैं आपको ये कहूंगा, आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के दौर में जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस थे, हाँ। कोई केस चल रहा था तो उस पे भी ये लोग कमेंट करते थे, जाके टेलीविजन चैनल पे इसके टॉक शोज होते थे, तो उन्होंने फिर सख्त पाबंदी लगाई थी कि कौन से अभी केस में? अब वो केस मुझे लेकिन आपको पता है तारिक असद साहब ने यही दरखास्त की थी, कोर्ट ने कहा था कि मीडिया जिम्मेदाराना रिपोर्ट। इन लोगों ने तो लिफ्ट नहीं कराई, लेकिन मतलब है कि अब उनको ये उठाया जाएगा, इसको मेरे ख्याल में ये किया जाएगा। और ये है भी, देखिए अगर आप केस से बाहर, अगर आप वकोला आपके अंदर प्लेट करते हैं और बाहर आते हैं सुप्रीम कोर्ट के अहाते में बोलते तो ठीक है, लेकिन आपको याद होगा कि अब तो बाकायदा मुस्लिम लीग की जो हुकूमत है, जो नवाज शरीफ की हुकूमत है, वो बाकायदा शाम को पीएलडी में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। ये नहीं होना और मैं चाहिए। मेरे supplement ख्याल में करता हूं- कोर्ट को इस बात का सख्ती से नोटिस मैं लेना चाहिए। सप्लीमेंट करता हूँ सुहेल की बात को। 2 पॉइंट्स बड़े अहम हैं। वकला ने अंदर कानूनी तौर पे आर्गुमेंट्स देने होते हैं, दूसरे ये वज़रा जो सारा कुछ छोड़ के इधर आ जाते हैं, उनके खिलाफ तो कोई केस नहीं है। कोर्ट भी बार बार कह चुकी है। और जैसे अनवर ज़हीर जमाली आप रिटायर्ड हो चुके हैं, जो डिनर पे हमारे साथ वो गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने कहा भी कि मीडिया के हवाले से आप लोगों ने बड़ा काम डाउन होकर, कूल डाउन होकर फैसला किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जाते जाते वो ठंडे अंदाज में ये भी कह गए कि शाम वाले जो बैठे होते हैं एंकर पर्सन, वो इसको अपने तरीके से ऐसे फैसला कर देते हैं कि वो फैसला भी कर चुके होते हैं। अभी तो हमने भाई सोचना है केस। और इसी तरह शेख अजमत सईद साहब जो कॉर्पोरेट साइड के एक्सपर्ट हैं, वो भी यही कहते हैं कि ये अंदर कुछ बोलते हैं, बाहर जाके कुछ बोलते हैं। तो ये जो शाम को जो हमारे एंकर कोलीग्स बैठते हैं, उनको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि डेकोरम होता है, कोर्ट का कोई डेकोरम होता है। बकौल जस्टिस अजमत सी शेख ट्रक की बत्ती के पीछे उसका हाँ जी। फैसला मीडिया कर देगा, बाकी रिकॉर्ड जो हमारे पास है तो उसका फिर भाई फैसला कर सुप्रीम देंगे। कोर्ट को फैसला करने देना। अच्छा, गुलाम नबी यूसुफ से क्या देख रहे हैं कि कल क्या होगा? क्यों कि कल एक बड़ा अहम दिन है। अच्छा, उसके बाद और भी बात करते हैं। पहले तो कोर्ट रूम नंबर 1 था, बहुत बड़ा था, बहुत सारे लोग आ सकते थे। अब ये कोर्ट नंबर 2 जो है, ये पहले तो 1 नंबर कोर्ट से जो है वो कोर्ट नंबर 2 में मामला शिफ्ट हो गया, क्योंकि वो बेंच वहाँ पे उनका बड़ा नहीं है। आसिफ सईद खोसा साहब का बैठेगा। वो इतना बड़ा नहीं है, कैसे करेंगे? और फिर दूसरी बात ये कि क्या होगा कल? ये टीमें चेंज हो रही, चीफ जस्टिस चेंज हुए, वकला चेंज हुए, जजेस नए आए, साल चेंज हो गया, तो सब कुछ तब्दील हो गया है। कोर्ट रूम भी तब्दील हो गया है। और वो छोटा कोर्ट वो रूम जो है। एक टोपी वो के नीचे कहीं वो दूसरी तो आप टोपी। वैसे तो आप बताएंगे कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट का ये 5 रुकन लार्जर बेंच क्या कर सकता है? कैसे क्या होगा? मुझे तो लग रहा है कि ये वक्त मांगेंगे लंबा करने के लिए। बिल्कुल कल बिल्कुल जो है ना ये मुख्तसर समाअत होगी। वजह यह है कि इसमें 3 नए वकील आ गए हैं। वो 3 नए वकीलों ने टाइम मांगना है।
اس سے, کیونکہ آج ہی ان کے وکالت نامے جمع ہوئے ہیں. وہ کل سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر یہی کہیں گے کہ ہمیں آج ہائر کیا گیا ہے, لہٰذا ہمیں ٹائم دیا جائے تاکہ ہم پڑھ لیں دستاویزات ہیں. تو وہ ٹائم کل وہ ٹائم مانگیں گے, اور سپریم کورٹ بھی جو ہے نا وہ ٹائم دے کے جو ہے نا وہ کل میرے خیال میں کہ بہت جلدی. آپ کے خیال میں کیا سپریم کورٹ کے پاس کوئی اور آپشن ہے کہ وہ ان کو ٹائم دیے بغیر کیس کو آگے پروسیڈ کرے؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ اگر لیگل پوائنٹ آف ویو سے تو یہ بہت عام کیس ہے, بہت چھوٹا کیس ہے, اور یہ جو ہے نا 10-20 منٹ کی سماعت میں یہ کیس جو ہے نا ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ کا کیس نہیں ہے. یہ میری پرسنل رائے ہے, یہ غلط بھی ہو سکتی ہے, کچھ دوست مجھ سے جو ہے نا اس پر جو ہے نا وہ اختلاف بھی کر سکتے, لیکن میری رائے میں یہ 20 منٹ سے زیادہ کا کیس نہیں ہے. اگر لیگل دیکھیں میری بات سنیں, آپ اس کے اوپر ہم بات تو کر سکتے ہیں, آپ کی اپنی قانونی سمجھ اور سوچ جو ہے وہ یہ کہتی ہے, ہم اس کے اوپر یہاں سے کوئی فیصلہ نہیں دے رہے, جسٹ وی آر ڈسکسنگ کہ اب تک کیا ہوا. اچھا ناصر, اس میں ایک اور اہم بات اور بھی ہے, آپ کے خیال میں کل جو ہے وہ تحریک انصاف کس طرح سے ریئیکٹ کرے گی اگر انہوں نے ٹائم مانگا؟ جی دیکھیں, تحریک انصاف تو یقیناً اس کو اپوز کرے گی, میرا جو ذاتی خیال ہے, کیونکہ ظاہر ہے جب وہ نئے وکلا ہیں وہ کہیں ٹائم مانگیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں ٹائم چاہیے, ہم نے اتنے ڈاکومنٹس پڑھنے ہیں, تو نعیم بخاری صاحب آلموسٹ اپنے آرگومنٹس ختم کر چکے ہیں. اور نہیں وہ تو اب کیونکہ دیکھیں پارٹ اینڈ میٹر ہے, 2 ججز نئے آئے ہیں تو کیس کے میرٹس کے اوپر جو ہے وہ ان کے آرگومنٹس دوبارہ سٹارٹ ہوں گے, لیکن اٹ از اپ ٹو دی ججز ہی نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز ریمائنڈ کرا دوں کہ شروع کے ہیئرنگ میں جسٹس عظمت نے ایک آبزرویشن دی تھی, اور آبزرویشن یہ دی تھی کہ حامد خان کو کہا تھا, جب حامد خان صاحب نے اپنے آرگومنٹ شروع کیے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو ان کو بیٹ کے لیے پہلے آپ کو چھوٹے سے شارٹ آرگومنٹس دے کے یو شوڈ ہیو بین پٹ دیم ٹو بیٹ کرتے, مطلب فارمولیشنز دیتے اور پھر ان کو جو ہے کہتے کہ ہاں جی بتائیں, برڈن آف پروف جو ہے وہ شیخ فیملی, عمران فیملی کے اوپر جو منتقل کر دیتے. آپ بتائیں تحریک انصاف کا کیا ریئیکشن ہوگا اگر انہوں نے ٹائم مانگا, اور ٹائم تو دینا پڑے گا بھائی, نئے وکیل آئے ہیں, نئے جج آئے ہیں, ساری عدالت نہیں ہے, کمرہ عدالت بھی تبدیل ہے, ججز بھی تبدیل ہیں, وکیل بھی تبدیل ہیں, وہ کیس تو تبدیل نہیں ہو رہا کہیں. میرا خیال ہے کہ یہ قیوم صاحب جب بھی پولیٹیکل میٹر سپریم کورٹ یا کسی کورٹ میں آتا ہے تو اس پہ ایک الٹیمیٹ ایک پریشر آتا ہے. یہی تھی پٹیشن جس کو فریولس ڈکلیئر کر کے واپس کر دیا گیا, اس کے بعد دوبارہ اس کو انٹرٹین کر دیا گیا, پھر اس کے بعد لارجر بینچ بن گیا, لارجر بینچ کے بعد اسی طرح کیس. تو یہ میں کہوں کہ پولیٹیکل کیسز میں آپ کہیں کہ جی یہ باہر کے انفلوئنس سے کورٹ متاثر نہیں ہوتی, یہ میرا خیال ہے کہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا. بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ کہ کورٹ شاید اگر میں اس کی کہیں کوئی پریشر وغیرہ نہیں, ایک ریزن دوں, ہاں جب پہلا ججز تو بالکل الوف ہوتے ہیں, باہر کیا ہو رہا ہے ہم روز سنتے ہیں, ججز کہتے ہیں کہ جب اس عدالت کے دروازے کے باہر کیا ہو رہا ہے ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں. صاحب آپ کو یاد ہوگا پہلے دن لارجر بینچ جب کیس لگا تو کیس انہوں نے کہا جی کہ یہ بڑا, کسی بھی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن نے اس کو انٹروین نہیں کی, ایون انہوں نے نیب کو گرل کیا. اس کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی کو سجیسٹ کیا کہ خدا را یہ باہر جو کر رہے ہیں اس کو ریسٹرین شو کریں, تھوڑا ہم پہ تھوڑا. اچھا ایک بات ہے, دیکھیں یہاں پہ ایک بڑا بنیادی طور پہ ایک سوال آ جاتا ہے, اور وہ جو آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کیونکہ پرائم منسٹر نے مس ڈیکلریشن کیا ہے تو لہٰذا ان کو جو ہے وہ آپ نااہل قرار دیں, ڈسکوالیفائی کر دیں وزارت قومی اسمبلی کی نشست سے اور وزیر اعظم کے طور پہ. تو سوال یہاں پہ آتا ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ آرٹیکل 10A کے تحت ڈیو پروسیس آف لا, اگر آپ کو یاد ہو جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا تھا کہ قانون کے تقاضے پورے کیے بغیر انصاف دینے کی دلیل بے وزن ہے. اب اگر یہ ساری صورتحال کو آپ دیکھتے ہیں تو میرا سوال جو ہے یوسف زئی, اور پھر اس کے بعد میں آپ سے کمیشن کے اوپر آپ سے بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہے سہیل صاحب. یوسف زئی, سپریم کورٹ نااہل قرار دے سکتی ہے بغیر ٹرائل کے؟ سب وہ تو بالکل نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن نے ڈسکوالیفیکیشن کے لیے فورم پرووائڈ کیا ہوا ہے. صحیح. آرٹیکل 225 بہت واضح ہے. اگر کوئی شخص نااہل ہے تو کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے کہ آپ جا کے الیکشن ٹریبیونل میں جائے. آپ الیکشن ٹریبیونل کا جو فورم ہے جو کانسٹیٹیوشن نے پرووائڈ کیا ہے، سپریم کورٹ کس طرح آرٹیکل 1843 کے تحت جو ہے نا اس کو بائی پاس کر سکتا ہے؟ سپریم کورٹ 1843 کے تحت کسی کانسٹیٹیوشنل پروویژن کو غیر مؤثر نہیں کر سکتی. لہٰذا تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ ڈسکوالیفیکیشن کا کیس بنتا ہی نہیں ہے. اور اگر یہ ریسنٹلی ایک ججمنٹ آ گیا ہے وہ ساہیوال کے ایک حلقے سے متعلق، اور اس میں سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ایون جو الیکشن ٹریبیونل ہے اس کو سوموٹو کا اختیار ہے. اگر کسی نے مس اسٹیٹمنٹ دی ہے، اگر کسی نے غلط گوشوارے جمع کیے ہیں، اور وہ الیکشن ٹریبیونل کو ہے اس کا ایک کانسیکوینس ہے، وہ اس کا راستہ ہی بالکل دوسرا. فورم سپریم کورٹ نہیں ہے صدیقی یہاں پہ. اچھا اس میں ایک چھوٹی سی ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. لوگ اصل میں کنفیوز کرتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا تھا سپریم کورٹ، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے پہلے انہیں کنٹمپٹ میں سزا ہو گئی. لیکن میں صدیقی صاحب سپریم کورٹ نے 1843 میں سزا نہیں دی تھی، صدیقی صاحب ان کو کنٹمپٹ آف کورٹ میں دی تھی. یہاں پہ معاملہ بالکل الٹ ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل گینز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس کے تحت سپریم کورٹ کو پریشر میں لایا جائے، تو وہ اس پہ آپ سے تھوڑا آپ کی ریزرویشن ہے. درجنوں پارلیمنٹیرین فیک ڈگری میں 1843 کے تحت ڈسکوالیفائی ہوئی ہے، درجنوں ڈیول نیشنلٹی. اچھا اس کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ، اب اس کے بعد جب افتخار چوہدری صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد جب سے وہ ریوزٹ ہو گیا فیصلہ، انہوں نے اب یہ جو یہاں ہے کہ ابھی تک جو آخری ریسنٹ ججمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ صادق اور امین کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ابھی تک فورم ہی کوئی مختص نہیں ہوا. یہ کھوسا صاحب نہیں، اگر مجھے آج تک صادق اور امین کے عہدے پر فارغی کوئی نہیں ہوا، کسٹم ہی موجود نہیں ہے. خدا یار مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے این آر او کی ججمنٹ جو ہے وہ 14 ممبر جج کی وہ ہے ججمنٹ، اور اس کے اندر بھی یہ جو سگیشیس والا اس میں بھی جو ہے وہ یہ سگیشیس اور رائٹیس کا معاملہ جو اٹھایا، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جب تک کوئی کمپیٹنٹ کورٹ آف لا سے کنوکٹ نہ ہو وہ صادق اور امین ہے. تو وہ ججمنٹ ان فیلڈ ہے، ایسا ہی ہے. اور وہ ریلیونٹ فورم غلام نبی یوسف صاحب. اچھا یہ ساری صورتحال ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہے آخری ہیئرنگ کے اندر کیا ہوا تھا؟ پہلے پی ٹی آئی نے ایگری کیا کہ اس سے پچھلی سماعت سنیں نا میری بات، سوال مجھے موقع فراہم کریں. ایک تو سب جرنلسٹ کٹے ہوئے ہیں، سب اپنی باتیں بہت کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فورم بہت بڑا فراہم کر دیا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے. یہ فورم آپ کو اندازہ نہیں ہے. دیکھیں اب اس میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے پہلے کمیشن کے اوپر رضامندی کی، ٹی او آر جمع کروائے، اور پھر جب کورٹ نے کہا کہ کمیشن بنانے کی بات ہوئی تو پھر اس کے بعد اب تحریک انصاف نے کہہ دیا ہم تو بائیک آؤٹ کر دیں گے اگر آپ نے فیصلہ بنایا. تو آپ نہیں سمجھتے یہ کنٹمپٹ ہے آن دی فیس آف دا کورٹ، کیا ہم آپ کا فیصلہ ہی نہیں مانیں گے؟ اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ ان کی اس جو سبمیشنز ہیں یا کلائنٹ کی جو انسٹرکشنز تھی ان کو نعیم بخاری صاحب کو، وہ آرڈر میں ریپروڈیوس بھی نہیں کی. کیا کہتے ہیں کمیشن پہ؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کورٹ سٹارٹ میں یہ کہہ رہی تھی، اگر آپ کو یاد ہوگا جب ہیئرنگ شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم کمیشن بنائیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم کمیشن کا کام آسان کرنا چاہتے ہیں. وہ کیسے؟ انہوں نے کہا پہلے آپ ہمیں ڈاکومنٹ پرووائڈ کریں تاکہ ہم اس کو پڑھ لیں، پھر اس کو کمیشن میں اس کے لیے آسانی ہوگی. لیکن جب بعد میں انہوں نے ہزاروں کی کاپیاں اتنے ڈاکومنٹ جمع کرے جو کورٹ نے کہا کہ بھائی ہم اس کو پڑھے گا کون؟ بھائی ایک منٹ ان ڈاکومنٹ کے اندر اگر لکھا ہوا کہ جناب پرائم منسٹر کے لیے گجریلا بنانے کے لیے کوئی خاقان عباسی نے رکھا، تو یار یہ تو اس کو ڈاکومنٹ تو نہ، لیکن وہ ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن فارمر چیف جسٹس جو اس کو کر رہے تھے انور عزیز جمالی، انہوں نے یہ آپ کو یاد ہوگا اس نے کہا کہ اس طرح کے کرمنل کیسز میں آپ کو یو ہیو ٹو پرووائڈ سفیشینٹ ڈاکومنٹ، ادروائز بینیفٹ آف ڈاؤٹ جائے گا. اسکیچی ڈاکومنٹس کے اوپر اسکیچی ڈاکومنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کرمنل کیس ہے، آپ کو اس پر ڈاکومنٹ دینا پڑیں گے. اور ایک دوسری بات کے حوالے سے سابق چیف جسٹس سے مراد آپ کی انور ظہیر جمال صاحب، انہوں نے ٹوٹلی اس کو مارلٹی کا کیس بنایا تھا، اور میں بہت ہی جو ہے نا معذرت کے ساتھ کہ کورٹ نے موریلٹی طے کرنی ہے یا لیگل پوائنٹس طے کرنے ہیں. یہی میں معذرت سے کہوں گا کہ عدالتوں میں مارلٹی پر فیصلے نہیں ہوتے، عدالتوں میں فیصلے دو چیزوں پر ہوتے ہیں، قانون اور حقائق. حقائق اگر آپ کے حق میں، حقائق آپ کے حق میں، قانون آپ کے حق میں، تو کیس آپ کے حق میں.
حقائق آپ کے حق میں نہیں ہے, قانون آپ کے حق میں نہیں ہے, تو کیس آپ کے حق میں نہیں. مارولیٹی پر ابھی تک کسی عدالت نے فیصلے نہیں کیے. اگر آپ کسی کیس کو مارولیٹی کا کیس بنائیں گے تو وہ اس ادارے کے ساتھ بھی نا انصافی ہے, اور میرے خیال میں تھی. یار غلام نبی یوسف سے مسئلہ یہ ہے کہ تم تو جو ہے نا لگے ہوئے ہو کہ بالکل جو ہے نا پرائم منسٹر کے بالکل فارغ کرنے کے کہ کچھ نہیں ہے جی, کچھ بھی نہیں ہے. تو یار سپریم کورٹ ہے, صاحب کیوں نہیں ہے, بات سنیں, کتنے مہینوں سے اس کا ساری کیوں نہیں ہے, چیزیں آپ سن رہے میری ہیں. بات سنیں, کیوں نہیں ہے. دیکھیں آپ کے سپریم کورٹ کئی فیصلوں میں تو نہیں, لیکن ہیئرنگ کے دوران سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر کوئی ڈاکومنٹ پرووائڈ کرتا ہے یا غلط بیانی کرتا ہے, آپ نے غلط بیانی کی ہے. اب پرائم منسٹر نواز شریف نے بھی غلط بیانی کی ہے. پارلیمنٹ آن دا فلور آف دا ہاؤس انہوں نے کچھ اور کہا, نیشن سے ایڈریس میں انہوں نے کچھ اور کہا. کچھ نہیں سمجھتے, نہیں, فورم کے اوپر کھڑا ہو کے جھوٹ بولا جائے اس کی کوئی ابھی نہیں. اور ایک پرائم منسٹر بولے, ایک پرائم منسٹر جھوٹ بولے اور یہاں آ کے وہ کہے کہ نہیں یہ سیاسی بیان بازی تھی. ڈز اٹ میک سینس؟ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہم پرائم منسٹر کے خلاف نہیں, ہم عمران خان کے حق میں نہیں, ہم بات کرتے ہیں کوسچن آف لا کی, کوسچن آف فیکٹ کی, رول آف لا کی. قیوم اس میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ یہ جو کیس ہے پاناما لیکس, یہ فردر انویسٹیگیشن کا کیس ہے. فردر انویسٹیگیشن کے لیے یا تو آپ کو انکوائری کمیشن چاہیے جو یہ ڈیسائیڈ کرے کہ یہ منی ٹریل جو ہے نا کہاں سے جو ہے نا یہ غلط ہے, کہاں سے یہ صحیح ہے, یہ پیسے جو ہے نا منی لانڈرنگ کے ہے یا صحیح کاروبار کے پیسے, یہ طے ہونا, یہ طے ہوگا تفتیش کے ذریعے. تفتیش انکوائری کمیشن کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے. لہٰذا تحریک انصاف اور گورنمنٹ دونوں جو ہے نا. میرے بھائی بات سنیں, آپ نے کہا بالکل تفتیش کون کرے گی, ایف آئی اے کرے گی, نیب کرے گی. آپ کی نیب اور آپ کی ایف آئی آلریڈی اس معزز عدالت, اس لیکن عدالت بھی نہیں پاکستان کرے کی گی. سب سے بڑی عدالت نے کہا کہ بھئی آپ لوگ تو کچھ نہیں ہے, کبھی نیب کو دے دی, کبھی ایف آئی اے کو دے دیتی. تو جو آپ انویسٹیگیشن کریں گے وہ کون کرے گا, ایف آئی اے نیب کرے گی, وہ تو آلریڈی وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں کیسے ہوگا. سہیل, اس کا پھر ایک ہی حل ہے کہ انکوائری کمیشن بنا دیا جائے. بالکل سینئر کسی سپریم کورٹ کے جج کا, ہائی کورٹ کے بھی بن سکتے ہیں, لیکن اس میں میرا خیال لیکن یہی سوال ہے نا, یہی سوال ہے نا, یہی میں کہہ رہا ہوں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ لاسٹ ہیئرنگ پہ. اور میرا خیال ہے کہ اسی ایپیکس کورٹ کو موقع دیا جائے اور یہ ججمنٹ اب کسی کے خلاف بھی نہیں آئے گی, کسی کے حق میں بھی نہیں آئے گی. اور اچھا نہیں, دیکھو میری بات, نہیں دیکھیں میری بات سنیں. ہم جو ہے وی آر, ہم جو ہے نا نتائج کے اوپر چھلانگے لگا رہے ہیں. ہم چھلانگے لگا کے نتائج پہ نہیں جانا. ہم نے نتائج اخذ بالکل نہیں کرنا اس حوالے سے. ہم صرف شاہراہ دستور سے اے کیو ایس کے ساتھ عبدالقیوم صدیقی, شعبہ صحافت سے 25 سال سے منسلک. میں ہوں سہیل خان, پچھلے 20 سال سے صحافت سے منسلک. ایک بار پچھلے 25 سال سے صحافت کے شعبے سے منسلک, 18 سال سے صحافت کر رہا ہوں. میں ہوں خدا یار خان, گزشتہ 23 سال سے صحافت کے شعبہ سے منسلک. ملک, گزشتہ 10 سال سے صحافت کے ساتھ منسلک. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیے پاناما کیس کے حوالے سے ہونے والی مختلف ڈیولپمنٹس, اس پر میرے ساتھیوں کا تجزیہ. اب سے کچھ ہی دیر میں فیس بک لائیو پر شاہراہ دستور سے قیوم صدیقی کے ساتھ. شاہراہ دستور